جناب سلیم صفی صاحب، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس دن شبلی فراز صاحب وزیر اطلاعات بنے تھے تو اس دن آپ کی طرف سے ایک ٹویٹ شائع کیا تھا آپ نے کہ میں اظہار تعزیت کرتا ہوں شبلی بھائی سے، اور پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان اور اس کی حکومت کی ترجمانی فواد چودھری اور فردوس عاشقاوان جیسے لوگ کر سکتے ہیں، اور شبلی فراز اس کیٹیگری کا آدمی نہیں ہے، وہ ایک خاندانی آدمی ہے، اور اس کے لیے یہ ایک حادثہ ہے، اور آپ کو بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ عمران خان اور اس کی حکومت کی ترجمانی کر سکے گا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہی شبلی فراز جس کی آپ نے اتنی تعریف کی تھی، آپ ہر نالائقی اور کم فہمی کی مثال میں آپ بطور نمونہ شبلی فراز صاحب کو پیش کرتے تھے۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ شبلی فراز جس کے اوپر آپ کو اتنا یقین اور اتنا باور تھا، بعد میں جا کر کے آپ کی نظروں میں جس طرح کی پی ٹی آئی کی باقی یوتی ہے جو عقل و فہم اور سمجھ سے بالکل عاری ہے، آپ نے انہی لوگوں میں جو ہے شبلی فراز کو بھی شامل کیا؟ آخر یہ تبدیلی اور یہ بدلون آپ کے اندر کیسے واقع ہوا؟ آپ کا ان سے بہت ہی پرانا تعلق، اس کے والد کو کہ آپ بڑے فین، تو ان سب کے باوجود اچانک سے یہ تبدیلی آپ میں کیسے واقع ہوئی؟ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ پلیز ذرا مجھے اس بارے میں مطلع فرمائیے گا۔ ایک تو یہ کہ میں بہرحال اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یاد رکھا ہے میرے اس ٹویٹ کو بھی، اور آپ کے سوال کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آپ کا سوال بالکل جائز ہے، اور میں یہ مانتا ہوں کہ میری رائے میں بالکل 180 درجے کی تبدیلی شبلی فراز صاحب سے متعلق واقع ہوئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ذاتی معاملات اس فورم پہ ڈسکس کروں، لیکن اب آپ نے چونکہ سوال کیا ہے تو اس لیے مجبوری ہے کہ میں وضاحت دے دوں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے والد صاحب تھے، نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ میرا تعلق تھا، مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ان کی زندگی کا آخری انٹرویو بھی میں نے کیا تھا، تو ان کے نام کے ساتھ بھی چونکہ فراز لگا ہوا تھا تو ہم شبلی فراز صاحب کی عزت کرتے تھے، احترام دیتے تھے زیادہ ان کو احمد فراز صاحب کی وجہ سے۔ اور دوسرا، ہمارے دوستوں کے گروپ میں اور حلقے میں بھی وہ شامل تھے، اور صرف یہ دونوں نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں تو ان کے چچا سے بھی ہمارا تعلق رہا ہے۔ اصل میں شبلی فراز صاحب وزیر بننے سے پہلے بالکل ایک اور روپ میں ہمارے سامنے تھے۔ اب دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، اور انسان بدل بھی جاتے ہیں، اور اقتدار ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ایکسپوز کر دیتی ہے اور اس کی حقیقت کو سامنے لاتی ہے۔ بعض لوگ مقتدر بن جانے یا کرسی پہ بیٹھ جانے کے بعد ان کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور بعض لوگ اس کی وجہ سے بالکل بدل جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے بالکل صحیح محسوس کیا ہے، اور یہ صرف میری رائے نہیں ہے۔ آپ شبلی فراز صاحب کے جتنے بھی یہاں پہ قریبی دوست تھے، آپ ان سب سے پوچھ سکتے ہیں، اور وہ آپ کو یہی جواب دیں گے۔ میری رائے اس لیے تبدیل ہوئی کہ اس کے بعد جو ایک میں نے تعزیت کی تھی، تو تعزیت میں نے اس بنیاد پہ کی تھی کہ بھائی جس طریقے سے عمران خان صاحب ترجمانی چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے اگر شبلی فراز صاحب ترجمانی کریں گے تو ان کا وہ عزت اور احترام دنیا کی نظروں میں نہیں رہے گا، اور وہ سب کچھ احمد فراز صاحب کے فلسفے کے مخالف ہوگا۔ تو اس لیے مبارکباد دینے کی بجائے میں نے ان کے ساتھ تعزیت کی تھی، اور وہ زندہ ہے، اللہ ان کو زندہ رکھے۔ اور میں نے ان کو بالمشافہ بھی یہ مشورہ دیا تھا، اور انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تھا کہ آپ کچھ بھی کریں لیکن انفارمیشن منسٹری نہ لیں۔ اب اگر میں ذاتی غرض کے حوالے سے سوچتا تو میں کہتا کہ چلو ہمارا ایک ماضی کا دوست اب تو دوست نہیں رہا، تو وہ ان کو اگر ایسی وزارت مل رہی ہے جو ہم سے ڈیل کر رہی ہے، لیکن مجھے چونکہ دوستوں کی عزت عزیز ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ کچھ بھی کریں لیکن یہ وزارت نہ لیں۔
لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ خود اس کے خواہش مند تھے اور اس کے لیے انہوں نے بڑی لابنگ بھی کی تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے کچھ چیزیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال جو فواد چودھری اور فردوس شقاوان، انہوں نے بھی کم از کم کسی حد تک ماضی کے تعلقات کا یا ماضی کے حلقوں کا خیال رکھا۔ مثلا اگر مصدق ملک صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب فواد چودھری کے دوست ہیں تو وہ آج بھی ان کے دوست ہیں، ان کا اسی طرح کا تعلق ہے، لیکن انہوں نے ماضی کے ان کے جو دوست تھے، ایک تو ان کے ساتھ ایسا رویہ اپنائے رکھا، پھر بہت بروٹلی انہوں نے میڈیا پہ قدغنیں لگانے کی ایک کوشش کی، ان کے رویے میں تکبر بھی آ گیا۔ پھر ان کا یہ تھا کہ فواد چودھری تو پھر بھی جیسے بھی ہو وہ دلیل تراش سکتے ہیں، دن کو رات اور رات کو دن ثابت کر سکتے ہیں، لیکن شبلی فراز کی تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو کہیں وہ غصہ ہو جاتے تھے، کہیں لوگوں سے لڑ پڑتے تھے، کہیں کیا کرتے تھے، کہیں کیا کرتے تھے، اور نتیجتاً ان کو پھر اس لیے عمران خان صاحب کو ہٹانا بھی پڑا۔ اور پھر مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ اپنی اس وزارت کو بچانے کے لیے وہ کس نچلے درجے تک گئے اور کتنا انہوں نے منت ترلا کیا، اور اس کی وجہ سے وہ فواد چودھری سے بھی ناراض تھے، حالانکہ فواد چودھری دوبارہ پھر انفارمیشن منسٹری نہیں لینا چاہ رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ماضی کا شبلی فراز جس طرح ہمارے سامنے اپنے آپ کو شو کرتا تھا، یہ شبلی فراز پھر اس سے بالکل مختلف تھا، یکسر مختلف تھا۔ تو چونکہ وہ بالکل مختلف روپ میں آ گئے اور بالکل انہوں نے ان سے زیادہ، یعنی میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ فواد چودھری فردوس شقاوان سے زیادہ اب میں اگر گٹھیا حرکتیں کہوں تو وہ شبلی فراز صاحب نے کی، اس لیے میری ان کے بارے میں رائے یکسر تبدیل ہو گئی، اور شکر الحمدللہ کہ کوئی سال ڈیڑھ سال سے میری ان سے پھر بات چیت بھی نہیں ہوئی ہے، اور میں اس لیے بعض اوقات ان کو ایک استعارے کے طور پر ان کا نام سامنے لاتا ہوں، اور یہ ان کے قریبی حلقے کے لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کو خوش رکھنے کی خاطر اور وزیر رہنے کی خاطر شبلی فراز صاحب نے کیا کچھ کیا۔ اور دوسری طرف یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ فراز کا نام بھی لگا رکھا ہوا ہے۔ اب مثلاً کوئی باقی جو شہباز گل اور اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کے ماں باپ نے اس طرح کی جدوجہد نہیں کی تھی، اتنی عزت نہیں کمائی تھی جتنی کہ احمد فراز صاحب نے کمائی تھی، کیونکہ انسان کو بہت کچھ اپنے بڑوں کی عزت اور لاج رکھنے کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے صحیح محسوس کیا ہے، لیکن کل کے شبلی فراز اور آج کی شبلی فراز کے بارے میں میری رائے یکسر مختلف بنی ہے، اور میں نے آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دی۔ اس لیے میں کبھی کبھی ان کے نام کو اس لحاظ سے ایک استعارے کے طور پر استعمال کرتا ہوں کہ جو لوگ اقتدار میں آنے کے بعد بہت زیادہ بدل اور بگڑ جاتے ہیں۔